اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ میاں بیوی کے اندر کچھ چپکلش چل رہی ہے۔ عورت کو ڈر ہے کہ شوہر مجھ سے لڑائی کرے گا یا ہے کہ مجھ سے منہ پھیر لے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر شوہر کے ذمے مہر باقی ہے، کبھی کبھی مہر دکھانے کے لیے بھی لمبا چوڑا طے کرتے ہیں کہ لوگ جانے کہ اتنا بڑا مہر رکھا ہے، اور دینے کا نام نہیں۔ تو عورت نے دیکھا کہ یہ منہ میری طرف اچھی طرح دے نہیں رہا ہے، توجہ نہیں کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، عورت کہہ دے کہ چل میں تجھے مہر معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ انسان ایسے بھی لالچو ہے اور کنجوس بھی ہے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے مال کی محبت ہے، تو عورت نے یہ سوچا کہ چل یہ مال جاوے تو کوئی بات نہیں، لیکن صلح تو ہو جاوے۔ تو اگر صلح کے لیے اس طرح عورت کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بھئی صلح تو اچھی چیز ہے، گناہ کہاں ہوگا؟ تو کہا کوئی یوں نہ سمجھ لے کہ یہ رشوت دے رہا ہے، سمجھے؟ رشوت، کرپشن جس کو کہتے ہیں، کہ عورت پیسے دے رہی ہے، معاف کر رہی ہے اور صلح کرنا چاہتی ہے۔ ایسے واقعات پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ چنانچہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ آیت ابن ابو سعید کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی بیوی تھی اور اس بیوی سے کئی بچے تھے، لیکن وہ بڑھیا ہو گئی تھی۔ آدمی دیکھو جب یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا مجھے کوئی اب کام نہیں رہا ہے، یعنی اس سے دل بھر گیا ہے عورت سے، تو سوچا کہ طلاق دے دے اس کو۔ عورت ہوشیار تھی، اس نے سمجھا کہ طلاق کے بعد ہوگا کیا، میری تو زندگی بچوں سے کٹ جائے گی، اس کی بیوی تو کم از کم رہوں گی۔ اس لیے عورت نے کہا کہ تم مجھے طلاق مت دے، مجھے چھوڑ دے، ایسے ہی رہنے دے، میں اپنے بچوں کے کاموں میں مشغول رہوں گی، میری زندگی کٹ جائے گی، اور ہر مہینے میں کچھ دن میرے پاس آ جانا، ایک آدھ دو رات آ جانا، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آ جانا، مجھے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ شوہر نے کہا یہی بات ہے تو کوئی بات، میں تجھے طلاق نہیں دیتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑائی کا اندیشہ کرے، اس کو پتہ چل جائے کہ لڑے گا یا گمان ہو کہ مجھ سے لڑے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ وہ شوہر مجھ سے منہ پھیر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے
کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضور نے ماں عائشہ سے نکاح کیا تھا، وہ 6 سال کی تھی، اور حضرت سودا سے نکاح کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑھیا ہو گئی، تو حضور نے بھی ارادہ کیا کہ ان کو نکاح سے فارغ کر دیں، تو انہوں نے درخواست کی کہ نہیں، آپ مجھے بھی بیوی بنا کے رکھیں، میری جو باری ہے، میرا جو ٹرن ہے، میں عائشہ کو دیتی ہوں۔ دیکھو سلیقہ بہت بڑی چیز ہے، عورت کے اندر یہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ میرا شوہر چاہتا کیا ہے۔ آج کی عورتوں میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے، کچھ تعلیم ایسی ہے تو یوں سوچتی ہے کہ میرا بھی کوئی پاور ہے، میری بھی سنی جائے گی اگر کمپلین کروں گی تو۔ لیکن حضرت سودا نے کیا درخواست کی کہ حضور ایک کام کریں، میں اپنا جو ٹرن ہے وہ عائشہ کو دے دیتا، لیکن آپ مجھے اپنی بیوی رہنے دے تاکہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اب عائشہ کا جو 1 دن تھا اس کے بجائے 2 دن ہو گئے، اور میں حضور سے عرض کیا کہ میں ہمیشہ آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، تو حضور نے ان کو قبول کر لیا۔ خیر قرآن یہ کہتا ہے کہ شوہر کے ذمے کچھ مال واجب ہے عورت کا، جیسے کہ شوہر کے پاس پیسہ نہیں تھا تو کہا کہ تو اپنے پاس سے خرچ کر دے، میں بعد میں دے دوں گا۔ تو اب یہ ہوتے ہوتے شوہر کے ذمے بہت بڑا قرضہ ہو گیا ہے، اور آدمی کے ذمے جب قرضہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ ہماری گجراتی زبان میں کالے چباتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ منہ اس طرح کا رکھتا ہے کہ غصے میں ہی رہتا ہے جب بھی دیکھو۔ تو عورت کہے کہ چلو میں اپنا خرچہ معاف کرتی ہوں، آپ کے ذمے جو میری ذمہ داری ہے، جب میرا مال ہے، کپڑے کا خرچہ ہے، گھر کا خرچہ ہے، کوئی بات نہیں، میں معاف کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ عورت اس طرح کر سکتی ہے، لیکن جب یہ ایسا کب ہوتا ہے معلوم؟ عورت بھی یہ چاہتی ہو کہ ہمارا نباہ ہو، ہم دونوں کا تعلق باقی رہے۔ ہاں، آج کے معاشرے میں ان چیزوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کے بعد دونوں اجڑ جاتے ہیں۔ ہاں، کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ بہت مالدار ہے، ملینر ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، اجڑتے ہیں بہت بڑا، کیونکہ بچوں کی تکلیفیں آتی ہیں۔ شوہر بھی یہ نہ سمجھے کہ مالی کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، جو دل ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد بہت بھاری پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب رشتہ رکھا ہے میاں بیوی کا، اللہ عجیب، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، لیکن جو آدمی سمجھے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ ہاں، اس لیے نعمت کو نعمت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا صلح کا آپشن ہے، ان یصلح بینہما صلحا، وہ دونوں صلح کریں۔ سنو یہ بات، وہ دونوں صلح کرے، تیسرے کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے فرسٹ آپشن میں۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں دوسرے کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا اپنی بیوی کو کہ دیکھو تمہیں کوئی تکلیف ہو مجھے کہنا، اور مجھے تجھ سے جو تکلیف ہوگی میں تجھ سے کہوں گا، معاملہ اندر اندر رہے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے کہتی ہے کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے اپنے ابا کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اس سے معاملہ بگڑتا ہے۔ جہاں تک قرآن کیا کہتا ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لفظ بینہما بیان کیا کہ آپس میں صلح کر دے، اس میں اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر ہے کہ کوئی تیسرا دخل انداز نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ کبھی تیسرا، ارے گھبراؤ مت، بہت عورتیں ہیں، بہت لڑکیاں ہیں، فکر مت کرو، تیسرا، یا لڑکی کی طرف سے کہا کہ اس کو سبق سکھا دے اچھی طرح، وہ کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں۔ اس میں معاملہ ضد پر چلا جاتا ہے، ضد پر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے تیری بھی چپ اور میری بھی چپ، زندگی اس طرح گزار لو، اس کے حقوق بھی ادا کرو اور اس سے حکمت کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ۔
ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چاہیے کہ اگر وہ دونوں صلح کر لے آپس میں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ دونوں سے ہٹ کر تیسرے کے پاس جاتا ہے، تو اب ان دونوں کے جو عیوب ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ شوہر کا کوئی عیب ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یا عورت کا کوئی عیب ہے تو باہر پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ بات باہر بہت پھیلے گی، جس کی وجہ سے عورت کی قدر گھٹ جائے گی، مرد کی قدر گھٹ جائے گی۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپس میں میاں بیوی سمجھ لے ہیں، آدمی یہ سوچ لے کہ اسی سے مجھے زندگی گزارنی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے، ہاں، ورنہ کہا کہ وہ دیکھو بعض دفعہ دوسرے کے محل کو دیکھ کر آدمی اپنی جھونپڑی توڑ ڈالتا ہے، دوسرے کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی ہی بلی، ہاں، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، ارے بھائی صلح کرنے میں ہی خیر ہے، لڑنے جھگڑنے میں شر ہی شر ہے۔ کیا خیر ہے؟ صلح کرنا جدائی سے بہتر ہے، صلح کرنا برے معاملے کے ساتھ، بری معاشرت کے ساتھ زندگی کرنے سے بہتر ہے، بلکہ یوں کہو کہ صلح بہت ساری بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر صلح کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کل صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، حدیث میں آیا کہ ہر قسم کی صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جو حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال کر دے وہ صلح جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بات آئے گی دو بیویوں والی، ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، تو دوسری بیوی ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو صلح دونوں کر رہے ہیں۔ صلح کیا کرتے ہیں؟ صلح اس طرح سے، وہ بیوی کہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کہا کیسے؟ چلو، کہا کہ اس بات پر ہم صلح کریں گے تم پہلی بیوی کے پاس، اس کے پاس نہیں جاؤ گے، تو یہ تو تم حلال کو حرام کروا رہی ہو، کہ وہ بیوی جو حلال ہے اس کو تم حرام کروا دے، تو کبھی حرام کو حلال کروا دے۔ مثال کے طور پر کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہم روزانہ شراب پیئیں گے، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ ایک حرام کو حلال کروا رہے ہیں، تو ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ تو بہت سارے اپنے معاملات میں کیا کہتے ہیں؟ ہم دونوں راضی ہیں، نہیں کوئی بات، ارے زنا میں بھی دونوں راضی ہوتے ہیں، پھر بھی شریعت کی سزا ہے کہ نہیں؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ کوئی بات نہیں، کوئی سزا نہیں ہوگی، اسلام تو کہتا ہے کہ نہیں، نکاح کیا تھا، کہا نہیں، کہا کہ حرام، جاؤ، تمہاری باندھی ہے نہیں۔ بھائی دو طریقے سے ہے، یا تو بیوی کی وجہ سے صحبت کرتا ہے، کر سکتا ہے آدمی، یا پھر وہ اس کی باندھی ہو تو کر سکتا ہے، باقی اور تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، ہر صلح جائز ہے، صلح بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہر صلح جائز ہے، مگر وہ صلح جو کسی حلال کو حرام کو حلال کرا دے اور حلال کو حرام کر دے، اور مسلمان اپنی شرطوں پر باقی رہیں گے مگر ایسی شرط جو کسی حلال کو حرام کر دے۔ یہ روایت ہے، اسی روایت کی وجہ سے علماء کرام نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات کی۔ بھئی صلح کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر کہا کہ صلح کرنے کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو صلح ہوتی ہے جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے، وہ مسئلہ تو یہاں خاص ہے کہ عورتوں میں صلح کرنا اچھا ہے، لیکن یہ ہر جگہ، صرف یہاں پر نہیں، ہر جگہ صلح کرنا اچھا ہے، یہ عام ہے۔ اس لیے کوئی بھی صلح ہوگی کسی بھی دعوی صحیحہ کے بعد تو وہ جائز ہے، اچھا ہے۔ بھئی صلح کبھی اقرار کے ساتھ ہوتا ہے، صلح کبھی اقرار کر لے کہ بھئی یہ جو چیز ہے میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کے ساتھ صلح، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، صلح کر لیں۔ کبھی صلح ہوتی ہے خاموشی کے ساتھ، اور کبھی صلح ہوتی ہے خاموشی، اور کبھی صلح ہوتی ہے انکار کے ساتھ۔ یہ تین قسمیں، اقرار کے ساتھ، سکوت کے ساتھ اور
انکار کے ساتھ. تو علماء کرام لکھا ہے کہ تمام قسم کی صلحیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا جائز ہے. اور کچھ اختلاف بھی ہے، تفسیر مظہری کے اندر اس کو لکھا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہا کہ دلوں کے اندر تو لالچ اور کنجوسی موجود ہے. ہاں صلح کر لو. ایسے بھی لوگوں کے دلوں میں لالچ، آدمی اپنا نفع دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اپنا نفع دیکھتا ہے. اسی لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے نفع اور مال کی حرص اور بخیلی ہر ایک میں گھسی ہوئی ہے، ہر ایک میں گھسی ہوئی ہے. کنجوس پنا، لالچ ہر ایک میں ہے. تو کہا کہ بھی صلح کر لو، کچھ دے دو، دلا دو، یا کچھ راضی ہو جاؤ، اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہو جاؤ، صلح کر لو. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم بھلائی کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو. یہ کن کو کہا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم بھلائی کرو گے، اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو یاد رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ باخبر. نیکی کر دریا میں ڈال. اچھے معاملات بیوی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کہیں سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کے کہوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ آج کھانے میں یہ پکاؤ. اس نے پکایا لیکن اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ آپ کو پسند نہیں تھی. تو آپ اس کے سامنے مت کہیے کہ یار تو نے ایسا بنا ڈالا، بہت اچھا بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے. تو دوسری دفعہ وہ شوق سے بنائے گی. لیکن ہم تو وہی کدال لے کر، ٹنگاری لے کر بول دیتے ہیں کیسا پکایا تو نے. ہاں، میٹھے بول میں جادو، ایک کتاب ہے اردو زبان میں، ایک کتاب ہے میٹھے بول میں جادو. ہاں، میٹھے بول میں جادو ہے. جو جادو اس سے نہیں چلتا جادوگروں سے، وہ جادو میٹھی زبان میں چل جاتا ہے. ہاں، ایک کام آپ کو لینا ہے بیوی سے تو دادا گیری سے لو تب بھی کراؤ گے، لیکن مٹھاس سے کہو گے تو اور مزے سے وہ کام ہوگا. تو یہ اسلام، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نماز روزے سکھاتا ہے صرف نہیں، زندگی گزارنا سکھاتا ہے. ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. ہاں، آج کتنے بریکنگ نکاح ٹوٹتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کے پاس سولوشن نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے ہمیں. تو وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے اور ان کی حق تلفی سے بچو گے، تو یہ حکم کس کو دیا گیا؟ شوہروں کو دیا گیا ہے. اگر تم عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو گے، اگرچہ تم ان کو ناپسند کر رہے ہو پھر بھی آپ اچھائی کے ساتھ رہ رہے ہو. وہ ایک بزرگ تھے، انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کیا گزری؟ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو میری ایک ادا پسند آ گئی. کیا؟ کہا بیوی نے کھانے میں نمک بہت ڈال دیا تھا. اب کھانے بیٹھا تو غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ یا اللہ یہ تیری بندی ہے، اس سے میں اس کو کچھ کہتا نہیں ہوں، میں تیری وجہ سے اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی، اللہ نے اس پہ میری بخشش کر دی. ہاں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ تم اچھے رہو تو تم جس کے ماتحت ہو وہ تمہارے ساتھ اچھے رہے، خدا تمہارے ساتھ اچھا رہے. یہ بات ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، بعضوں نے کہا کہ یہ مرد اور عورت دونوں کو خطاب ہے، یا تمام امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ اگر تم لوگ اچھے طریقے سے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو باخبر ہے. دیکھو بھائی، یاد رکھو، محبت پیدا کرنا یہ کسی کے کمال کی بات ہے، وہ خدا کا کام ہے. محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. محبت یہاں ہوتی ہے دل میں، اور دل کے سارے کام اس کے قبضے میں ہیں. ہم تو پورے اس کے قبضے میں ہیں، ہم سے ہوتا کیا ہے؟
تو جو محبت دل میں ہوتی ہے اس کو خدا پیدا کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، اپنی نیتوں کو درست رکھو گے تو پھر کیسے کام ہوں گے؟ تو انسان ایسے بھی لالچو ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنا کچھ حق جانے دے، مجھے نہیں چاہیے. بعض بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کہ یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے ابلیس کی ملاقات ہو گئی. ابلیس اپنی شکل میں تھا تو پوچھا کہ یار تو ایک کام کر، لوگوں میں سب سے پیارا تجھے کون ہے، تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ مسلمان ہے جو کنجوس ہو. کون؟ کنجوس ہو، اور وہ بھی ایمان والا کنجوس، وہ مجھے سب سے پسند ہے. اور جو مسلمان فاسق ہے لیکن سخی ہے، کہو مجھے بہت ناپسند. فاسق سخی وہ مجھے ناپسند ہے. یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا؟ اس نے کہا کہ بخیل ہے اس کا کنجوس ہونا ہی مجھے کافی ہے، بخیل کا بخیل ہونا میرے لیے کافی ہے. اور فاسق کے اوپر تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سخاوت کو دیکھ لے اور اس کو قبول کر لے اور اس کو اپنا دوست بنا دے. پھر جب شیطان واپس ہوا تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی کو ایسی نصیحت نہیں کروں گا، بھلائی کی بات نہیں کہوں گا. ہاں، تو دیکھو کنجوس پنا انسان کی طبیعت کے اندر رکھا ہوا ہے، لالچ بھی انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. کہتے ہیں مجھے دوسری بیوی کرنی ہے، دو تو ہونی ہی چاہیے. آدمی اپنی بیوی کو ایسی باتیں کرتا ہے، قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. دیکھو چوتھے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو پسند ہے تو دو دو بیویاں کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. لیکن قرآن یہاں کیا کہتا ہے؟ تم انصاف ہرگز نہیں کر سکتے، تم انصاف ہرگز نہیں کر سکتے. ولن تستطیعوا، عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے لن کا جو لفظ آتا ہے یعنی یو کان نیور جسٹس بٹوین یور وائف، نیور. تم چاہتے تو ہیں لیکن نہیں کر سکتے. چلو میں بھی بتاتا ہوں کہ کس چیز میں ایکوالٹی ضروری ہے، وہ بتلاتا ہوں. لیکن آپ سب چیز میں ایکوالٹی کر رہے ہیں لیکن پیار دینے میں نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو دل ہے نا، یہ کبھی بھی کہیں بھی پھنس سکتا ہے. دو بیویاں ہیں، ان میں سے کسی کی ادا ایسی بھاتی ہے آدمی کو، اسی پہ وہ گائل ہے تو اسے زیادہ محبت دے رہا ہے. اور دوسری اس کے مقابلے میں بیچاری ہے تو خوبصورت سب کو لیکن سیدھی سادی ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کے پاس میری محبت نہیں، تو اس کو کب محبت کرتا ہے. حالانکہ شریعت نے انصاف ضروری قرار دیا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ تو قرآن نے ایک طرف تو اجازت دی تم کو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی کہا کہ انصاف کرنا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے. تو کون سا انصاف نہیں کر سکتے؟ دل کا، محبت کا جو انصاف ہے، دونوں کو اکول محبت آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ کبھی نہ کبھی ادھر تو کچھ میلان ہو ہی جائے گا، دو میں سے ایک کی طرف کچھ نہ کچھ میلان ہو جائے گا، رجحان ہو جائے گا، آدمی تھوڑا تو جھک ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم چاہتے ہو، اگرچہ تم لالچ کرتے ہو کہ میں انصاف کروں. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو تم پورے کے پورے مائل مت ہو جانا کہ اس کو لٹکائی ہوئی کی طرح کر دو. جو چیز لٹکائی ہوئی ہوتی ہے نہ زمین پر ہوتی ہے نہ آسمان پہ ہوتی ہے، بیچ میں رہتی ہے. تو دو بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو ایسی کر دیا کہ نہ اس کے پاس جاتا ہے نہ اس کے پاس آتا ہے. نہ بیچاری یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا شوہر ہے لیکن جاتا نہیں ہے.
تو پھر ہونے کا کیا مطلب؟ اور یہ بھی نہیں سکتی میں نہیں ہے وہ زندہ ہے، پھر کیسے کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہے میرا شوہر؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس طرح سے مت کرنا. تو یہ جو برابری ہے وہ محبت کی تم نہیں کر سکتے. انصاف کہاں کہاں پر ضروری ہے؟ ایک تو باری میں، ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ دو بیویاں ہیں تو ایک کے ساتھ ایک ہفتہ رہا تو دوسرے کے ساتھ 2 ہفتے، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ اس کے ساتھ، چوتھا ہفتہ اس کے ساتھ، ایک ایک ہفتہ باری رکھی ہے، یا ایک دن اس کی یہاں، ایک دن اس کی یہاں، ایک دن اس کے یہاں، ایک دن اس کے یہاں. یہ برابری ضروری ہے ہاں اگر کوئی کرنا چاہے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ان دونوں کو برابر رکھنا ضروری ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رات گزارنا یعنی صرف سونا، صحبت کرنا ضروری نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ کیا ہے تو دوسرے دن دوسری کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کی چستی کے ساتھ ہے. ہر وقت انسان چستی میں نہیں رہتا ہے، کبھی اس میں فرق آ جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر تو شریعت نے لازم نہیں کرا دیا. البتہ رات کا ٹائم دینا کہ جیسے ایک کو ٹائم دیا ہے تو دوسرے کو بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اسی طرح سے خرچہ دینا دونوں کو دینا پڑے گا. نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، توجہ دینا، اس کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا. اب ایک کے یہاں جاتے ہیں تو جا کے سو جاتے ہیں، بالکل نہ کوئی دھیان دینا ہے، نہ کوئی بات، نہ کچھ. اب یہ سوچا ہے کہ میں اپنی باری کے لیے آیا ہوں. اور دوسری جگہ جاتا ہے رات بھر جاگتا ہے اور اس کے ساتھ مداعبت اور کھیل کود کرتا ہے. تو یہ تو بے انصافی ہوگی کہ نہیں؟ اب بیچاری جو جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے وہ سوچے گی کہ شوہر ہے بھی کہ نہیں، زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے. ان چیزوں میں برابری کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے اندر طبیعت کے مائل ہونے کے بارے میں برابری نہیں کر سکتے اور اس کے تم مکلف بھی نہیں. لیکن قرآن نے کہا دیکھو تم محبت برابر کرو، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ اگر کسی نے 2 کر لی تو ایک کی طرف جھک مت جانا کہ ایک ہی کا ہو کے رہ گیا. اب دوسرے کو پہلے تو کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں برابر انصاف کروں گا، کچھ وقت تو نبھایا، پھر کہا کہ اچھا اللہ خیر صلی اللہ کہتا ہو تم اپنے راستے پہ، ہم صرف اناج دے دیتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو، تم زندہ رہو، بس اسی طرح سے. قرآن نہ کہتا ہے فلا تمیلوا کل. کل قیامت کے دن حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استقیموا ولن تحصوا، سیدھے رہو، تم مکمل گر نہیں سکتی، یعنی بالکل کمپلیٹ ایسے ہو جاؤ ویسے تو نہیں ہو سکتے. دوسری ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتلائی ہے، من کانت لہ امراتان، وہ آدمی جس کی 2 بیویاں ہو، یمیل مع احداہما، ان میں سے ایک کے ساتھ وہ مائل ہوتا ہے، بس ایک ہی طرف جھکتا ہے، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، وَأَحَدُ شِقَّیْهِ مَائِلٌ، اس کا ایک پہلو ایسے جھکا ہوا ہوگا، ایسا ہوگا. دنیا کے اندر وہ 2 بیویوں میں انصاف کے ساتھ ایسا نہیں رہا تو کل قیامت میں ایسا ہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایک طرف جھکا ہوا تھا، اسی طرح اللہ کے پاس آئے گا. اب دیکھیے جس کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ساری انسانیت موجود ہوگی اور وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوگا. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو تم کسی ایک کی طرف پورے کے پورے مائل مت ہو جانا کہ اس کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو. اب دیکھیے اگر کسی کے نکاح میں بیوی ہے ایک اور باندھی بھی ہے، نکاح میں ایک بیوی سے نکاح کر رکھا ہے، آزاد بیوی سے، اور ایک باندھی سے کر رکھا ہے، وہ آزاد عورت کو 2 دن دینے پڑیں گے، باندھی کو 1 دن دینا پڑے گا. اچھا اگر اس نے کوئی نئی شادی کی ہے، پہلے سے ایک عورت موجود ہے، اس کی شادی کر رکھا ہے اور دوسری لایا ہے، تو کیا اس دوسری کو زیادہ دن دینے پڑیں گے یا کچھ کمی بیشی چلے گی؟ اس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر
غیر شادی شدہ عورت کو دوسرے نمبر پہ شادی کر کے لایا ہے تو فرسٹ ٹرن میں جو کنواری لڑکی ہے اس کو 7 days ملیں گے اور بعد میں دونوں کی باری برابر سرابر چلے گی. اور اگر پہلے سے شادی شدہ یہ عورت ہی تھی اور اس کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے تو اس کو پہلے 3 دن دیے جائیں گے, اس کے بعد باری میں برابر سرابر چلے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کچھ اختلاف ہے, لیکن دوسرے ائمہ تو یہی فرماتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانی ہو یا نئی ہو سب کے اندر برابری ضروری ہے, لیکن حدیث کی وجہ سے, حدیث میں جو حکم آیا کہ دونوں میں انصاف برابری کی جائے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں آپ بھی برابری کرتے تھے, برابری کرتے تھے ہر ایک کو ایک. اسی لیے دیکھو اگر کوئی بیمار آدمی بیمار ہے, بیمار مرد بیمار ہے, تب بھی اس کو باری کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, دنیا سے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہر ایک عورت کی باری رہتی تھی تو حضور پوچھتے تھے کل کس کے یہاں باری ہے, تو کہا فلاں کے یہاں. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ نے تو حضور نے سب عورتوں سے پوچھ لیا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں عائشہ کے پاس رہوں, تو سب نے اجازت دے دی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے حضور کا وصال ہوا ہے, وفات ہوئی ہے. ہاں اسی لیے میں عائشہ فرماتی کہ میری سعادت ہے, میرے لیے بہت بڑی ایک خوب یہ ہے کہ حضور میری گود کے اندر حضور کی وفات ہوئی ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باری کرتے تھے اور باری کو لازم کر دیا تھا حضور نے اپنے لیے. اب اگر امت میں سے بھی کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کو باری میں تو برابری کرنی پڑے گی, خرچے میں بھی برابری کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہیں سفر میں جانا ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, جس کو لے کر جانا چاہے جا سکتا ہے, کیونکہ جب اکیلا جا سکتا ہے آدمی تو کسی ایک عورت کو بھی لے جا سکتا ہے, کوئی بات نہیں کسی کو بھی لے جائے. لیکن دوسرے ائمہ فرماتے کہ نہیں, قرآن دازی کرنی پڑے گی, چٹھی اٹھا لیں گے, جس کا نام نکلے گا اس کے ساتھ جائیں گے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی اچھالتے تھے, جس عورت کا نام نکلتا تھا ان کو سفر میں رکھتے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور تو سب کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے ایسا کرتے تھے. تو امام صاحب کی بات میں کچھ دم ہے, اس لیے کہ دو عورتیں ہیں تو ہر عورت دونوں میں سے صلاحیت تو الگ الگ ہوگی, اور سفر کے اندر ہر ایک چل بھی نہیں سکتا. بات سلیقہ مند ہوتی ہے تو سفر کو سب چیزیں سمجھتی ہے کہ کبھی شوہر غصے ہو تو کیا کیا جائے, سفر میں اس بات پیش آ جائے تو کیا کرنی چاہیے. خیر, تو برابری کرنا ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مال دیا, کچھ پیسہ دیا سب کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا حضور کی ساری بیویوں کو اتنا دیا ہے یا ہم کو خاص طور پر زیادہ دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جو عورتیں قریشی ہیں, حضور کے خاندان کی قریش جو عورتیں ہیں, ہم نے ان کو اتنا دیا ہے اور دوسری عورتوں کو کم دیا ہے یا دوسرا دیا ہے. تو فقالت للرسول ارفع راسک, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ قاصد جو آیا تھا اس کو کہا کہ سر اٹھا, تو سر اٹھایا. کہا کہ عمر سے یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ہم سب عورتوں کے درمیان انصاف کرتے تھے, برابری کرتے تھے, مال میں بھی اور اپنی ذات میں بھی. تو وہ آدمی گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری عورتوں کو بھی ایکول کر دیا, جتنا قریش عورتوں کو دیا تھا دوسری عورتوں کو بھی اتنا ہی دیا. تو یہ ہے ان لوگوں کے پاس انصاف. دین دیکھو, جس کے پاس دین ہوگا نا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. دین جہاں نہیں ہے وہاں پرابلم ہے. اور ایک بات ہے کہ دین سیکھنا بھی نہیں ہے لوگوں کو, دین جاننا بھی نہیں. دین جانیں گے تو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. بے دینی کے ساتھ زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے. خیر, تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. جب ان میں سے اذا کان عند احداہما, جب ایک عورت کے گھر ان کی باری ہوتی تو دوسری کیا وضو نہیں کرتے تھے, انہیں کیا وضو کرتے تھے. وہ دونوں کی دونوں تعاون میں گزر گئی.
ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا. ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بہت کہا تو دوسری بیوی کر لی. تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا نکاح کر کے دروازہ کھول دیا، کیونکہ آج لوگ بھی تو کہہ رہے دوسری بیوی ہونی چاہیے دوسرے. ارے بھائی دیکھو ایک بات سنو، تم میں اور آپ سب ہندوستانی لوگ ہیں، ہم سب ہندوستانی لوگ ہیں، سمجھے؟ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری عورتیں اس کو کبھی سننا بھی برداشت نہیں کریں گی. بھائی ملیشیا، انڈونیشیا اور عرب، ان کا ماحول دوسرا ہے. ان کے اندر، ان کے ملیشیا میں تو ایسا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو دوسری عورت تلاش کر کے دیتی ہے. بھائی ان کا ایک ماحول ہے، معاشرہ ہے، ان کا ایک مزاج ہے. عربوں کے اندر بھی ایسا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اگر دوسری بیوی کرنی ہو تو پہلی عورت سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ارے بھائی ضروری تو نہیں ہے، لیکن پہلی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس کو اگر آپ نے اپنے فیور میں نہیں لیا اور اس کی اجازت کے بغیر کر دیا تو ظاہری بات ہے وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گی، تو وہ پہلی نہیں رہے گی، پہلی بھاگ جائے گی، تو پھر ایک ہی ہو جائے گی پھر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جذبات عورتوں میں نہیں ہے، وہ جذبات نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت کرو، قرآن نے کہا ہے کہ ایک بس ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بس ہے. آج کے زمانے میں ایک کو بھی رکھ کے آدمی دکھا دے، ایک کو بھی، ایک بیوی کو بھی اچھی طرح سے اس کے حقوق کو ادا کر کے زندگی گزار کے آدمی دکھا دے. یہ کھانے ہی لینے کا ہے. ہاں، عورت کے مزاج کو پہچاننا ایک کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو ایسی لٹکائی ہوئی چھوڑ دو. کہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انصاف والے تھے، اس کے باوجود کیا ہے روایت دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم بین نسائی، حضور اپنے عورتوں کے درمیان انصاف کرتے تھے، باری کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ فیعدل، حضور انصاف کرتے پھر کہتے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، جتنا میں مالک ہوں، جو میرے کنٹرول میں ہے، لہذا تو میری پکڑ مت کرنا جس پہ تیرا کنٹرول ہو، میرا کنٹرول نہ ہو. جو تیرے کنٹرول میں ہو اور میرے کنٹرول میں نہ ہو. حضور کو عائشہ سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ. اور کنواری لڑکی وہ اکیلی تھی، باقی سب بیائی عورتیں تھیں. اسی لیے وہ ایک واقعہ بعض بزرگ فرماتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کو دعوت دی، کہا کہ نہیں عائشہ ہے تبھی. کہا نہیں آپ ہی کو صرف دعوت ہے. کہا نہیں عائشہ کو. کہا نہیں. کہا تب تو نہیں آتا. حضور نے بھی کہا نہیں حضور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں. کہا نہیں عائشہ آیا تب. کہا اچھا ٹھیک ہے عائشہ کو بھی لے. روایت میں آتا ہے کہ دونوں اتنے جلدی جلدی جا رہے تھے. میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا، وہ یہ روایت آئی تو میں نے کہا کہ اگر کسی جگہ میاں بیوی ایسے چلتے تو لوگ کہتے کہ کتنے لچے لوگ ہیں، میرے کو کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں کھانے کے لیے. ہماری زبانوں میں کوئی قابو ہی نہیں ہے، نہ علم ہے، کوئی علم والی بات ہی نہیں ہے. ارے علم لو تو پتا چلے آپ کو، حدیثوں کے اندر جاؤ گھسو تو پتا چلتا ہے کیا زندگی تھی ان لوگوں کی. بھاگو بہار. حالانکہ اتنے جو کھانے کی یہاں چٹکھڑے اور ہمارے یہاں جو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تو اس زمانے میں تھی نہیں. وہی کھجور اور یہ پانی اور ایسی چیزیں اور دودھ اور اس پہ زندگی گزارتے تھے. لیکن وہاں محبتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں اور کیا ان لوگوں میں اللہ اکبر کیا تعلق تھا. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر جو پہلے ہو چکا ہے اس کو تم درست کر دو اور توبہ کے ذریعے تدارک کر لو اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری کا وعدہ کر دو اور تقوی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سمجھے؟ یہ جو دل کا مائل ہو جانا یہ تو انسان کے کنٹرول کے باہر. ہاں کبھی کبھی آدمی عورت کی ایک ادا پہ مر جاتا ہے. ہاں ایک آدمی شادی کرنے کے لیے لڑکیاں دیکھ رہا تھا اس نے 100 لڑکیاں دیکھ لی. کتنی؟ 100. بمبئی میں ایک لڑکی دیکھنے کے لیے گیا تو وہ اس پہ ایسا فدا ہو گیا کہ بس اسی سے کرنا ہے. لیکن جب شادی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ عورت لنگڑی تھی. وہ چال اس طرح سے چلی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عورت لنگڑی ہے. ہاں تو آدمی
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اسی پہ خوش رہو، کیونکہ اللہ نے وہ جوڑا تمہارے لکھ دیا ہے، نہ تو تم حرام کا کوئی دوسرا تلاش کرو۔ اور یاد رکھو، جو عورت آپ کے ساتھ اگر ناجائز تعلق رکھنا چاہتی ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ یا تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شادی شدہ آدمی ہے، پھر میں اس کے ساتھ کیوں توجہ دوں، اس میں کیریکٹر میں کچھ اخلاق میں برائی ہوگی۔ تو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اسی کے اندر خوش رہو، وہی چیز جہاں کہیں جاؤ گے وہی رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آدمی، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر بان ٹھن کے ایسے برابر تیار رہے کہ شوہر کا دماغ کہیں اور جگہ جاوے نہیں، کہیں باہر نکلا اور کوئی بس چلاتے ہوئے ادھر ادھر کہیں نظر پڑ گئی تو آدمی گھر جا کے سیدھے کہا کہ بس یہی چیز ہے ہماری، آدمی فارغ ہو گیا، اب سب افخارات جب نکل گئے، دماغ صاف ہو گیا، تو پھر اب کہاں نظر جائے گی؟ میرے بھائیو، دین ہے، تو قرآن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ ہر چیز کا علاج بتلایا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ ہاں اگر دونوں کی بنی نہیں اور صلح ہونے کا امکان نہیں اور دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ شوہر کیا کہے؟ تو جا تو صحیح، تجھے پتہ چل جائے گا ہے، اور عورت کیا کہتی ہے؟ ارے میں نکلی، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تجھے کوئی دوسری دیتا ہے کہ نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اگر وہ دونوں جدائی کر لے وے، جدا ہو جاوے، طلاق ہو جاوے، تو اللہ اپنی طاقت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے جوڑ نہیں رکھا ہے۔ ہاں کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا ہوا، اور ایک بات یاد رکھو، ہر طلاق بری بھی نہیں، ہر جدائی بری نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا تھا، کس کا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کروایا، وہ تیار ہو گئی، دونوں میں بنی نہیں، جدائی ہو گئی، طلاق ہوئی۔ حالانکہ اس میں اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں ایڈوپٹیڈ سن کو وہ لوگ ریئل سن سمجھتے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کے ایڈوپٹیڈ سن تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پرتھا کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ ایڈوپٹیڈ سن از ناٹ ریئل سن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا آسمان کے اوپر پڑھایا، قرآن میں 22ویں سپارے میں، وزوجنا کہا، ہم نے تمہارا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ تو آپ بتائیے، حضرت زید کے ساتھ جو نکاح ٹوٹا اور طلاق ہوئی، یہ طلاق ان کے لیے بری ہوئی کہ اچھی ہوئی؟ اچھی، اللہ کا نبی ملا ان کو، نکاح کے اندر اللہ کا نبی ملا۔ تو دیکھیے، اور ایک دوسری بات کہ کوئی بڑا علامہ بھی نکاح پڑھا دے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ چلتا ہی رہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا نکاح تو۔ ہم لوگ اپنے دماغ کو کھولیں، سمجھیں، حدیثوں کے اندر آویں، غور و فکر کریں کہ کیا ہے۔ تو وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا اپنی طاقت سے۔ اللہ کے یہاں کتنے دروازے، کتنا خزانہ ہے، وہ کسی بھی راستے سے دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ مجھ تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔